زندگی بیت گئی خود کو تلاش کرتے کرتے، یارو کوئی تو بتاؤ مجھے کہ کہاں ہوں میں۔ لندن ہسپتال۔ لندن میں دوسری صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ فقیہہ کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، لیکن اس کی ضد کے باوجود ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج نہیں کیا تھا۔ کچھ تنزیل نے بھی اپنے بھائی ہونے کا رخ جھاڑتے ہوئے اس کی ضد نہیں مانی تھی۔ وہ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ بے شک بھائی بڑا ہو یا چھوٹا، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ فقیہہ کے کہنے کے باوجود بھی تنزیلہ بیگم کل سے ابھی تک گھر نہیں گئی تھی۔ تنزیل بھی ہمہ وقت یہیں پایا جا رہا تھا، جبکہ وقار صاحب کبھی ہسپتال تو کبھی آفس ہوتے تھے۔ حفصہ بیگم اور حماد صاحب بھی صبح ہی اس سے مل کر جا چکے تھے۔ اب بھی وہ تنزیل کے ہمراہ دہیہ کو لینے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے۔ حماد صاحب نے انہیں دہیہ کی آمد کی خبر سے آگاہ کر دیا تھا۔ دہیہ ان کا داماد تھا، اس لیے وقار صاحب کو ڈرائیور کو بھیجنا مناسب نہیں لگا۔ وہ خود تنزیل کے ہمراہ اسے خود پک کرنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ فقیہہ کو بھی ایک عام لڑکی کی طرح خوشی ہوئی تھی کہ دہیہ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر اتنی دور سے اس سے ملنے آیا ہے۔ اسے امید نہیں تھی، لیکن دہیہ کی آمد سے فقیہہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دہیہ کی زندگی میں خاص مقام رکھتی ہے۔ شاید دہیہ کی محبت کے دعووں پر وہ یقین کرنے کی شروعات کر چکی تھی۔ آپ کچھ دیر گھر چلی جائیں ماما، فقیہہ نے تنزیلہ بیگم کو بے آرام دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، انہیں پرسکون نیند کی ضرورت تھی، اور یہاں وہ اس کے باعث بے آرام ہو رہی تھی۔ کل رات بھی وہ بے آرامی کے باعث سکون سے سو نہیں سکی تھی۔ فقیہہ کو شرمندگی ہو رہی تھی انہیں بے آرام دیکھ کر، اس کی وجہ سے وہ کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ جی آنٹی، آپ تنزیل کے ساتھ گھر چلی جائیں، انکل کو بھی میں نے آفس بھیج دیا، میں فقیہہ کے پاس ہوں۔ میں ہوں فقیہہ کے پاس، آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہسپتال میں ہوں۔ سفید جینس پر نیلے رنگ کی پولو کی ٹی شرٹ پر سیاہ لیدر کی جیکٹ میں ملبوس، پاؤں میں سفید سنیکرز پہنے، بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں سیاہ گھڑی باندھے، دائیں ہاتھ میں معمول کے مطابق مختلف قسم کے بینڈ پہنے وہ کمرے میں داخل ہوتا فقیہہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے انہیں آگاہ کرنے لگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فقیہہ کی بات سن چکا تھا۔ تنزیلہ بیگم سر اس بات میں ہلاتی خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ کمرہ تو کافی اچھا ہے۔ تنزیلہ بیگم کے جانے کے بعد وہ ایک طائرانہ نظر کشادہ کمرے پر ڈالتا چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، اور وہاں رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے فقیہہ کے پاؤں اپنے ہاتھ سے تھوڑے پیچھے کھسکاتا شان سے بیڈ پر دراز ہوا۔ فقیہہ اس کی حرکت پر جھیمپتی ہوئی اپنے پاؤں موڑتی اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرپ آؤٹ ہو جائے گی۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر سختی سے گھٹتا تنبیہ کر گیا۔ فقیہہ اس کی ہدایت پر عمل کرتی خاموشی سے واپس لیٹتی اپنے دونوں پاؤں موڑ گئی تھی۔ کیا چیز تمہارے اس بورنگ جگہ کی زیارت کرنے کا سبب بنی؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتا سنجیدگی سے سوال کو ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں، آپ صحیح طریقے سے بیٹھ جاؤ۔ فقیہہ اس کے بیڈ سے لٹکتے پاؤں دے کر کہتی ایک دفعہ پھر اٹھنے لگی۔ میں نے کہا نہ لیٹی رہو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، بات پلٹنے کی کوشش نہیں کرو، شرافت سے میرے سوال کا سچ سچ جواب دو۔ دہیہ سختی سے کہتا اسے ششتر کر گیا۔ دہیہ کا سخت لہجہ اسے ناگوار گزرا تھا۔ آپ یہاں میری طبیعت دریافت کرنے آئے ہیں یا مجھے ڈانٹنے آئے ہیں؟ فقیہہ خفگی سے کہتی اسے غصے سے گھورنے لگی۔ کس نے کہا میں یہاں تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں؟ میں یہاں اس وجہ کو ختم کرنے آیا ہوں جو تمہارے اس بستر پر ہونے کا باعث بنی ہے، اس لیے میرے سوال کا جواب دو۔ دہیہ ایک دفعہ پھر سختی سے کہتا فقیہہ کو لب بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ اگر آپ اپنے سرد رویے سے مجھے ذہنی تکلیف پہنچانے آئے ہیں تو برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ فقیہہ سنجیدگی سے کہتی اپنا رخ موڑ گئی۔ دہیہ کے سرد لہجے پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، لیکن وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ فقیہہ، میرے سوال کا جواب دو، اس طرح رخ موڑ کر تم مجھے جذباتی نہیں کر سکتی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، میرے سوال کا جواب دینے کی پابند ہو تم۔ دہیہ نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اسے باور کروایا۔ اوہ، تو اب آپ اپنی حاکمیت جتائیں گے مجھ پر؟ یاد رکھیے ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ فقیہہ نے بھی تلخی سے مقابل کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، سوری، لیکن مجھے بتاؤ کہ اچانک سے اتنی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ صبح تو ہماری بات ہوئی تھی۔ دہیہ اسے تلخ ہوتا دیکھ کر فوراً سے نرم ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر وہ سخت ہوا تو بات خراب ہو جائے گی، اور وہ اپنا رشتہ ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس شاید کچھ زیادہ حساس ہو گئی تھی میں، شاید کچھ یاد آ گیا تھا، یا شاید مجھ میں برداشت کا پیمانہ کم ہے، یا شاید میرا حافظہ زیادہ پختہ ہے۔ فقیہہ مقابل کو نرم پڑتا دیکھ کر کھوئے ہوئے لہجے میں کہتی تلخی سے مسکرائی تھی۔ ہاتھ پر لگی ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ دہیہ خاموشی سے اس کی ڈرپ نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک گیا۔ اوہ، تو مطلب کہ ہر جگہ سے غلط تم ہی ہو؟ دہیہ سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلاتا اب اس کے ہاتھ سے کینولا نکال رہا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، مقابل نے جسے اپنا گناہ تسلیم کیا تھا۔ کب تک ناکردہ گناہوں کو اپنا جرم تسلیم کرتی رہو گی؟ تمہیں خود پر ترس نہیں آتا؟
دہیا افسوس سے کہتا، تعصب کے سبب اپنا سر جھٹک گیا۔ خود کو مضبوط بنانے کے لیے خود پر ترس کھانا چھوڑنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بوجھ ہوں انہیں خود کو رعایت دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے تلخ ہوئی تھی۔ کس نے کہہ دیا تم مضبوط ہو فقیہہ؟ میری نظر میں تم جیسا بزدل کوئی نہیں۔ دہیا نے اسے جیسے تلخ حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ شاید آپ کہہ سکتے ہیں ہر شخص کی نظر کا آئینہ مختلف ہوتا ہے اور ہر شخص مقابل کو اپنے آئینے کی وسعت کے مطابق ہی دیکھتا ہے۔ فقیہہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہتی مقابل کو ششدر کر گئی تھی۔ وہ ایک لمحے میں اپنا روپ بدل گئی تھی۔ دہیا اس کے بدلتے حیرت کے باعث دنگ رہ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی اداکارہ تھی۔ ایسے نہ دیکھیں، ہر عورت اداکار ہوتی ہے، کیونکہ ہر عورت کو بچپن سے اداکاری دکھائی جاتی ہے۔ غم میں مسکرانے کی، مسکرا کر اذیت سہنے کی، جھوٹی مسکان سے لوگوں کو خود کو خوشحال دکھانے کی۔ مرد سے سو جوتے کھا کر بھی وہ دوسروں کے سامنے خود کو دنیا کی خوش قسمت بیوی قرار دیتی ہے۔ اداکاری عورت کی فطرت ہے۔ اسے حیرت سے خود کو تکتا دیکھ کر وہ بے نیازی سے کہتی مقابل کو ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے حب قلب، دہیا نے اسے باور کروایا، اور میرا جواب اب بھی وہی ہے۔ دہیا، آپ نے نکاح والے دن کہا تھا کہ میں ایک پہیلی کی مانند ہوں، اور اب آپ کو یہ پہیلی خود ہی بوجھنی ہے۔ آپ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ محبت تو وہی ہوتی ہے جو محبوب کے انکار کے پیچھے چھپے اقرار کو جان لے، جو اس کے مسکراہٹ کے پیچھے چھپے غم پہچان لے، جو اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی وجہ تک جان لے۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ میں آپ کے دل میں رہ سکوں۔ اب اپنے دل کا حال جاننا آپ پر کا فرض ہے۔ وہ مقابل کو جسے چیلنج دے رہی تھی، مجھے تمہارا یہ چیلنج پورے دل سے قبول ہے۔ میں تمہیں اتنا جان لوں گا جتنا تم خود کو خود بھی نہیں جانتی ہوگی۔ دہیا نے قسم سے چیلنج قبول کیا۔ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فقیہہ نے آئی برو چکاتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میری محبت پاکیزہ اور سچی ہے۔ پاکیزہ اور سچی محبت کا ساتھ اللہ پاک دیتے ہیں۔ دہیا کے لہجے میں توکل بول رہا تھا۔ اللہ پاک آپ کا ساتھ کیوں دیں گے؟ فقیہہ نے مصنوعی ناسمجھی سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک میرا ساتھ کیوں نہیں دیں گے؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور اللہ پاک اپنے بندوں کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں۔ دہیا نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ایک طرف آپ اللہ پاک سے کھلی جنگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اللہ پاک سے مدد کے طلبگار ہیں۔ مدد کے طلبگار ہیں، کیا یہ منافقت کا سب سے نچلا درجہ نہیں؟ فقیہہ مقابل سے سوال کرتی اسے ساکت کر گئی۔ کل آپ سعودیہ جا رہے ہیں، آپ نے نکاح والے دن مجھے بتایا تھا۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنا گھر بار بیچ کر صرف اپنی بخشش کروانے دور دراز سے سفر کر کے اس پاک زمین پر قدم رکھتے ہیں، اور آپ اس پاک زمین پر گناہ کمانے اور دوسروں کو گناہ کی طرف رغبت دلانے جا رہے ہیں۔ فقیہہ نے رنج کے باعث اسے سمجھایا تھا۔ میں وہاں عمرہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں فقیہہ۔ دہیا نے منمناتے ہوئے اسے صفائی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے، اور تنگی اور کشادگی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ آئے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ 245۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اسے کسی کے قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں قرض سے مراد ہماری نیکیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ پاک اسے 100 سے بدل دیتے ہیں۔ اور یہاں آپ حرام کے پیسوں سے حرام کام کے لیے جا رہے ہیں، اور حرام کام کے بعد آپ حرام کے پیسوں سے نیکی کر کے اللہ کو اپنی کھوٹ زدہ نیکی بطور قرض دینا چاہتے ہیں۔ کیا آپ انجانے میں ہی صحیح اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ ایسا کرتے ہوئے آپ کو حیا نہیں آئے گی؟ آپ کا دل نہیں کانپے گا؟ آپ کی روح نہیں لرزے گی؟ کیا حرام کے پیسوں سے کی گئی نیکی اللہ پاک قبول کریں گے؟ کس قدر دھڑلے اور ڈھٹائی سے آپ اللہ پاک کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ سورۃ النساء آیت 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کو کھڑے ہو تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ کہ آپ بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے لیے کرتے تو اس کی شرائط کے مطابق حلال پیسوں سے کرتے۔ کیا آپ بھی ان منافقین میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ ظلم خود کے ساتھ کر رہے ہیں دہیا۔ آپ خود کے لیے سفاکیت کی حد تک ظالم بن رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں یا بری، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ یہ باتیں پہلے سے جانتے ہیں یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے میرا فرض ہے آپ کو سمجھانا، ہر چیز کھول کھول کر آپ پر واضح کرنا، تاکہ کل کو بروز محشر مجھ سے سوال کیا جائے کہ کیوں میں نے آپ کو اس حرام کام سے نہیں روکا، تو اس وقت مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ دہیا، آپ میرے شوہر ہیں، اور ایک لڑکی کی ہمیشہ سے یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ایسا شوہر عطا کرے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کا ساتھی ہو۔ میں آپ کو جہنم میں نہیں جانے دے سکتی۔ میں بھی عام لڑکی ہوں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جس شخص کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے اب دونوں جہانوں میں اس کے ہی نام سے جانی پہچانی رہوں۔ فقیہہ اسے سمجھاتی آخر میں رو دی تھی۔ اس کے الفاظ مقابل کی روح تک کو لرزا گئے تھے۔ کتنے ہی لمحے وہ ساکت سا اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا،
فقیہہ کے رونے کی آواز بھی اسے ہوش کی دنیا میں لانے کا باعث نہیں بنی تھی۔ کیا وہ اتنا گنہگار تھا؟ کیا وہ سچ میں اللہ پاک کو دھوکہ دینا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں منافقین کی صف میں شامل ہو گیا تھا؟ کیا سچ میں وہ خود پر ظلم کر رہا تھا؟ اس طرح کے سوالات اس کے دماغ میں چلتے اس کا ذہن مفلوج کر گئے تھے، اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں واقع اس کچے مکان کے کھلے صحن میں میز کے گرد پلاسٹک کی کرسیاں استادہ تھیں۔ سردی کے باعث کھلے صحن میں پڑتی دھوپ اس وقت راحت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ صحن کے دائیں طرف باورچی خانہ تھا، بائیں طرف اسٹور روم تھا جس کے آگے دروازے کے بجائے پردہ لگا ہوا تھا۔ باورچی خانے کے برابر میں ہی غسل خانہ تھا، ساتھ ہی بیٹھک کا دروازہ تھا جسے چھوٹے سے جنرل اسٹور کی شکل دی گئی تھی۔ صحن کی پچھلی طرف 2 درمیانے سائز کے کمرے تھے جس کی چھت ٹین کی تھی۔ دائیں طرف والا کمرہ بھائی بھابھی کا تھا، جبکہ بائیں طرف والا وراق اور اس کی والدہ کا تھا، جس میں پچھلے 2 ماہ سے 2 ننے وجود بھی شامل تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے معیز کی؟ پیلے رنگ کے پرانے سے سور پہ ملبوس بھابھی نے استفسار کیا۔ ٹھیک نہیں ہے بھابھی، ابھی بھی بہت مشکل سے سلایا ہے، سانس میں مسئلہ ہوتا ہے میرے بچے کو۔ اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لیکن میں کیا کروں، اتنے حالات ہی نہیں ہیں کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنے بچے کا چیک اپ کروا سکوں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ورا نے انہیں آگاہ کرتے رونے لگی تھی۔ تم پریشان نہ ہو ورا، میں کوشش کرتی ہوں کسی سے ادھار مل جائے تاکہ تم اپنے بچے کا اچھے سے علاج کروا سکو۔ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ دونوں مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی عزیز ہیں۔ تمہارے بھائی سے بھی کہتی ہوں کہ تھوڑی کوشش کریں کہ کچھ پیسوں کی گنجائش نکل آئے، ہم ایک وقت روٹی کھا لیں گے، لیکن بس میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ بھابھی نے اسے تسلی دی تھی۔ اس وقت صحن میں وہ دونوں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ورا کی والدہ بچوں کے ساتھ کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ بھائی سے کچھ نہیں کہنا، ان پر پہلے سے ہی اتنی ذمہ داریاں ہیں، امی کی دوائی پر اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، پھر گھر کا خرچہ، اور اب میرے بچوں کی پیدائش سے بھائی کی ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ میں بھی کتنی بدقسمت ہوں نا، شادی شدہ ہو کر بھی اپنے بھائی کے در پر پڑی ہوں۔ ورا تلخی سے کہتی اپنے آنسو ضبط کرنے لگی تھی۔ ایسے نہیں کہتے ورا، تم بدقسمت نہیں ہو، بلکہ کوئی بھی بدقسمت نہیں ہوتا، ہماری قسمت اللہ پاک لکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتے۔ اصل خسارے میں تو وہ ہوتے ہیں جو ہیرے کی مانند لوگوں کی قدر نہیں کرتے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور رہی معاذ اور معیز کی بات، تو وہ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہیں، انعام ہے تمہارے لیے، ہم سب کے لیے۔ وہ اپنا رزق خود اپنے ساتھ لائے ہیں، اس طرح منفی نہیں سوچا کرو، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ بھابھی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ آپ بہت اچھی ہو بھابھی، اللہ پاک آپ کو بھی بہت جلد اولاد کی خوشی دکھائے، آمین۔ ورا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے دل سے دعا دی۔ تم نوکری تلاش کرنے کیوں گئی تھی ورا؟ تمہارے بھائی خفا ہو رہے تھے، وہ تمہیں نوکری نہیں کرنے دینا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ تم اس ظالم دنیا کی بھینٹ چڑھ جاؤ، لیکن وہ تمہیں زیادہ منع نہیں کر سکتے کیونکہ تم خود ایک باشعور اور عقل و فہم رکھنے والی لڑکی ہو۔ خیر کیا ہوا تمہاری نوکری کا؟ بھابھی نے اسے بھائی کی خفگی کی بابت آگاہ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ میں جانتی ہوں بھائی کو میرا نوکری کرنا پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں نوکری کر سکتی ہوں بھابھی، میرا بچہ بیمار ہے، ابھی 2 ماہ کے ہی ہیں میرے بچے، میں کیسے انہیں چھوڑ کر نوکری کروں گی؟ میں صرف ان کے باپ کو آگاہ کرنے گئی تھی کہ اس کی اولاد بھی ہے جو کہ اس کی ذمہ داری ہے، اب اگر وہ اپنی اولاد کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا تو وہ آ جائے گا، لیکن مجھے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ وہ انیسہ بیگم کی اولاد ہے، بے حسی اور مکاری اس کی فطرت ہے۔ ورا نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ تم بھول رہی ہو ورا، وہ وقار احمد کی اولاد ہے جس نے کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی سچ کا ساتھ چھوڑا ہے۔ عریب کے نام کے آگے وقار لگتا ہے، اور وقار احمد وہ شخص ہے جس نے تنزیلہ بیگم کا ساتھ دینے کے لیے اپنی بہن بھائی کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ حق پر تھی۔ بھابھی نے اس کا حوصلہ بلند کیا تھا جس پر وہ سرس بات میں ہلا گئی تھی۔ دفتن گھر کا دروازہ بجا اور کوئی دستک دیتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ سیاہ پینٹ پر بھوری ٹی شرٹ میں ملبوس سیاہ جیکٹ پہنے وہ اپنے قیمتی بوٹوں کی دھمک چھوڑتا شان سے گھر میں داخل ہوا۔ مقابل کو دیکھ کر صحن میں سادہ کرسی پر بیٹھی ورا ساکت ہوئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہو؟ تم آج آفس نہیں آئی، اس لیے میں خود تمہاری غیر حاضری کی وجہ دریافت کرنے آ گیا، وہ شان بے نیازی سے کہتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ورا اس کی آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے پاس نوکری نہیں کر سکتی، میری غیر حاضری میرے انکار کا واضح ثبوت تھی، آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، ورا اسپاٹ لہجے میں کہتی مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بھابھی خاموشی سے بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ آپ خود میرے آفس نوکری کی تلاش میں آئی تھی، اور جب آپ کو نوکری مل چکی ہے تو آپ کیوں انکار کریں گے؟ وہ بالکل پروفیشنل لہجے میں سوال کرتا تم سے آپ پر آیا تھا۔ میرے بچے ابھی صرف 2 ماہ کے ہیں اور میرا ایک بیٹا بیمار ہے، میں اسے چھوڑ کر نوکری پر نہیں آ سکتی۔ ورا نے وہ مشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا صبر آزما رہا ہے،
یہ بات تو آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی مس ورا. اریب وقار. اریب اس کی طرف جھک کر دانت پیستا غرایا تھا. اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ ورا اس کے بچوں کو چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں نکلی تھی. میں نے آپ سے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا مسٹر اریب وقار، اس لیے میں آپ کو مزید جواب دے نہیں ہوں، اور آپ کے ہر امپلائی کے گھر جا کر اسے تفتیش کرتے ہیں. ورا نے بھی سرد لہجے میں مقابل پر طنز کیا. نہیں، میں یہاں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لینے آیا ہوں، ورنہ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ ہر کسی کی خبر گیری کرتا پھروں. وہ شانے اٹھا کر بے نیازی سے کہتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا. لیکن ورا آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، بھابھی نے پہلی دفعہ لب کشائی کی تھی. بھابھی کے جواب پر اریب نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اپنا رخ ان کی طرف موڑا تھا. اور یہ فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ اریب نے طنزیہ استفسار کیا. ورا کی بھابھی اور تمہاری خالہ زاد کزن عریشہ ہمدانی. بھابھی اسی کے انداز میں تعارف کرواتی مقابل کو ششتر کر گئی تھی. کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ ارے ہاں، تمہیں تو مجھ سے نفرت ہوگی نا. آخر شادی والے دن تمہاری ماں کی عزت کو مٹی میں ملاتے ہوئے میں گھر سے بھاگ جو گئی تھی، لیکن تمہیں یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ میں کیوں بھاگی تھی. اسے خاموش دیکھ کر بھابھی تلخی سے کہتی سر جھٹک گئی. اپنا ماضی یاد کر کے ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں. آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو آپ سب کی محبت و عزت پر فاتحہ پڑھتی گھر کی دہلیز پار کر گئی؟ اریب اب ان سے سوال کو ہوا تھا. محبت؟ بھابھی محبت لفظ دہراتی استہزائیہ مسکرائی تھی. ان کی مسکراہٹ میں چھپی اذیت نے جیسے اریب کو ساکت کیا تھا. وہی محبت جس نے انہیں ایک یتیم بے سہارا لڑکی کا سودا کرنے پر مجبور کر دیا. وہی محبت جس کو دولت کی ہوس نے بے موت مار دیا. وہی محبت جس نے رشتوں کے تقدس کا پامال کر دیا. اگر سگے رشتوں کی محبت ایسی ہوتی ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے سگے رشتوں اور ان کی محبت پر. ہاں، میں بھاگی تھی گھر سے، کیونکہ جس سے میرا نکاح کروایا جا رہا تھا وہ ایک 60 سال کا امیر بڈھا تھا جس میں ہر قسم کی برائی تھی، جسے شراب پیے بغیر نیند نہیں آتی تھی، جو ایک بد کردار، عیاش اور گھٹیا ترین انسان تھا، جس کی 3 بیویاں اس کی عیاش طبیعت کے باعث اسے چھوڑ کر جا چکی تھی. صرف اور صرف دولت کی خاطر اس کے تمام عیب چھپ گئے تھے. میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے اللہ کا کہ میں اس دن گھر سے بھاگ گئی تھی اور آج میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں. میرا شوہر غریب ضرور ہے، لیکن آج میں اس کے گھر کی رانی ہوں، اس کی محبت ہوں. وہ مجھے سر آنکھوں پر رکھتا ہے، جو میرے لیے خود کی ذات تک فراموش کر دیتا ہے، جس کی آنکھیں صرف میرا طواف کرتی ہیں، جس کی محبت، وفا اور اس کی ذات پر صرف اور صرف میرا حق ہے، جس کے لیے میں ہی پہلی اور میں ہی آخر ہوں. عریشہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی تھی. اریب اس کی باتیں سنتا ششتر ہوا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اس حد تک گر سکتی ہے. میں کیسے اپنی بہن جیسی نند کو اس عورت کے گھر جانے دوں جس نے میرا سودا کرتے ہوئے صرف اپنا مفاد سوچا؟ حالانکہ میں تو اس عورت کی سگی بھانجی تھی، اس کی مرحوم بہن کی بیٹی، اور ورا تو انجان ہے. وہ ورا کو کیوں نقصان نہیں پہنچائے گی؟ یہ بات جانے کے باوجود کہ ورا میری نند ہے. اور یہی نہیں، انہوں نے اپنی اس بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے قاسم کا قتل کروا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ورا اور قاسم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں. انہوں نے قاسم کا مروا دیا صرف اس لیے کیونکہ ورا کے بھائی نے مجھے عزت دی، مجھے اپنے نکاح میں لے کر بیوی کا مقام دیا. اور پھر جب تم نے ورا سے نکاح کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے تو پھر اس عورت نے نکاح کے بمشکل 15 دن بعد ہی تمہاری غیر موجودگی میں اس کی جان کو نقصان پہنچاتے ہوئے رات کی تاریکی میں بنا دوپٹے اور جوتوں کے اسے گھر بدر کر دیا. کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ اب وہ ایسا نہیں کریں گی؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ ورا کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ کیا گارنٹی کہ اس بات کی کہ وہ ورا اور اس کی اولاد کو تمہاری زندگی میں قبول کر لیں گی؟ ممکن ہے تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہو، لیکن یہی سچ ہے. عریشہ ایک کے بعد ایک انکشاف کرتی مقابل کو پتھر کر گئی تھی. ورا خاموشی سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اریب ہر چیز سے بے خبر ہے اور آج یہ تمام انکشافات اس کے ذہن کو مفلوج کر دیں گے. وہ کتنی ہی دیر ساکت سا بیٹھا رہا. لمحے بیتنے لگے، ساعتیں گزرنے لگیں، ہوائیں رک سی گئیں، خاموشی کا دورانیہ بڑھنے لگا. ورا، معیز رو رہا ہے بیٹا. فضا میں چھائی خاموشی کو ورا کی والدہ کی آواز نے توڑا تھا. وہ کمرے سے ہی اسے آواز دیتی اس کے بیٹے کی بابت آگاہ کر رہی تھی. آئی امی. ورا انہیں وہیں سے جواب دیتی ہوئے اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوتی کمرے کی طرف بڑھی. اریب ہوش میں آتا اس کے پیچھے کمرے کی طرف بڑھا. میرا بچہ، ماما کی جان، کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ ورا چھوٹے سے کمبل میں لپٹا وہ گولو مولو سا اریب کے نقوش کا بچہ اپنی گود میں اٹھاتا اسے چپ کروانے لگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے سانس کیوں نہیں آ رہی؟ معیز کو روتے ہوئے سانس نہ لیتا دیکھ کر اریب فکر مندی سے اس کی طرف بڑھتا استفسار کرنے لگا. کچھ نہیں، اسے سانس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. ورا تیزی سے معیز کو اپنے ایک ہاتھ پر لیتی دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ مسلنے لگی. رونے اور تکلیف کے باعث اس کا چھوٹا سا سفید چہرہ سرخ ہو گیا تھا. یہ چھپ کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے دو اسے. اریب اسے چپ نہ کرتے دیکھ کر پریشانی سے استفسار کرتا اس کی گود سے معیز کو اپنی گود میں لیتا اپنے سینے سے لگا گیا. باپ کے سینے سے لگاتے ہی وہ ننھا سا وجود چھوٹی چھوٹی ہچکیاں بھرتا خاموش ہو گیا تھا. کیا ہو رہا تھا اسے؟ کیا کہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس کو؟ معیز کو خاموش ہوتا دیکھ کر اریب اس کی چھوٹی سی پیٹھ پر اپنے ہاتھ پھیرتا ورا سے استفسار کر رہا تھا. اس کے پھیپھڑے کمزور ہیں جس کے باعث اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے.
روتے ہوئے ہی اپنا سانس پھول جاتا ہے، جس کے باعث اسے سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ورا اس نے اسے آگاہ کیا وہ اسے کچھ بھی چھپانا چاہتی تھی اور اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں جاننے کا پورا حق رکھتا تھا۔ تم نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ عریب نے استفسار کیا۔ دکھایا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ سے چیک اپ کروائیں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے ہی میں نوکری کی تلاش میں نکلی تھی تاکہ اپنے بیٹے کا اچھے سے علاج کروا سکوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی علاج آسانی سے ہو جائے گا، اگر دیر کر دی تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے اور مرض کے ساتھ تکلیف بھی بڑھتی جائے گی۔ ورا نے تفصیل سے معیز کی طبیعت سے آگاہ کیا۔ عریب اس کے بعد سنتا اپنے لب بھینچ گیا۔ برقع پہنو، تم اور بچے میرے ساتھ چل رہے ہو۔ عریب نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی جہاں سے مجھے بے آبرو کر کے بے یار و مددگار نکالا گیا تھا۔ ورا نے اسپاٹ لہجے میں دو ٹوک انکار کیا۔ تم میری بیوی ہو ورا، میرے نکاح میں ہو، میری اولاد کی ماں ہو۔ تم وہیں رہو گی جہاں میں رہوں، اور بے فکر رہو، میں تمہیں اور اپنی اولاد کو وہاں نہیں رکھوں گا جہاں تمہاری جان اور عصمت کو نقصان کا خطرہ ہو۔ 2 منٹ میں برقع پہن کر باہر آؤ، میں بچوں کو باہر لے کر جا رہا ہوں۔ عریب دو ٹوک اپنا فیصلہ سناتا اپنے دوسرے بازو میں سوتے ہوئے ماسک اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔